اچھا، یہ جماعت اسلامی کے یہ رائٹس موومنٹ سے یاد آیا موومنٹ سے کہ گوادر میں بھی ایک چل رہی ہے جس میں جماعت اسلامی کے لیڈر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ادھر کی کیا صورتحال ہے؟ گوادر میں ایک دھرنا چل رہا ہے اور جماعت اسلامی اچھا یہ میں ذرا کلیئر کر دوں، یہ جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں بلوچستان میں رہا ہوں تو بلوچستان میں جماعت اسلامی جو ہے نا اس کی اتنی پاپولیرٹی نہیں رہی تاریخ میں. میرے دادا میں تو کسی مین سٹریم پارٹی کی نہیں رہی. نہیں، جمعیت علماء اسلام والے بھی بڑے پاپولر ہیں. JUIF ہے یا کوئٹہ میں آپ کو اچکزئی کے سپورٹر پشتونخوا والے ہیں. دیکھیں جو یہ شمالی بلوچستان ہے نا اس میں تو پشتون ہے. شمالی تو پشتون ہے نا، جو ساؤتھ میں بلوچ ہے. ساؤتھ میں تو آپ کو مین سٹریم کوئی نظر نہیں آتا. نہیں وہ اس کی وجہ نا پاپولیشن کم ہے. پاپولیشن سکیٹرڈ ہے. نہیں سکیٹرڈ بھی کم ہے نا، بہت کم ہے. اور دوسرا وہ 100 کلومیٹر بعد آپ کو تھوڑے علاقے میں دیکھیں اسی کے اوپر تو اترنا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے یہ ایک تو پہلی بات یہ جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں ہے. مولانا ہدایت الرحمان جو ہے نا وہ بلوچ ہیں، ماہی گیر ہیں. ٹھیک ہے. اور گوادر سے وہاں گوادر کے رہنے والے، خود فشر مین ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب یہ کہ ادھر پنجاب سے منصورہ میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. منصورہ کا جو مدرسہ ہے اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اسلامی جمعیت طلب عربیہ جو مدارس کی جمعیت ہے. ٹھیک ہے. مدارس کی جمعیت ڈیفرنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اسلامی جمعیت طلب عربیہ. ہاں وہ جو ہیں یہ اس سے منسلک رہے ہیں اور یہ بڑے پڑھے لکھے عالم ہیں. اچھا. ہاں یہ ایسے ہی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا ایک عام آدمی جو خطیب ٹائپ آدمی نہیں ہے، پراپر علم ہے ان کے پاس. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہاں کے ہیں، تو یہ اب کی نہیں ہے ان کی یہ موومنٹ. یہ تو بہت عرصے سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ ادھر محنت کر رہے ہیں اور ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ تو ان کے گھر پہ یہ FCC وغیرہ والوں نے وہ جو ان کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے وہ یعنی مطلب پہنچ جاتے ہیں، یعنی مطلب فوج تو پھر نہیں دیکھتی نا. یہ ایک ہمارے استاد تھے، وہ ہی واز فارمر ملٹری، تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ آرٹ آف پاسبل جانتے ہیں اور جو ملٹری ہوتی ہے وہ آرٹ آف امپاسبل جانتی ہے. تو وہ آرٹ آف امپاسبل کے چکر میں ان کو وہ کر دیا، وہ رائٹس سول رائٹس موومنٹ اس کے اگینسٹ چل پڑی. ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی نہیں سپورٹ کیا وہاں پہ، کیونکہ بلوچستان جماعت اسلامی کی جو مین سٹریم ہوا ہے وہ ان کا سارا زیادہ فوکس کراچی اور KP میں ہوتا ہے. میں پولیٹیکلی آپ کو ایک بات بتا دوں، بلوچستان میں تو ان کا فوکس ہی نہیں تھا. یہ تو مولانا کی اپنی اسٹرینتھ اور بلوچ جو خاص قوم بلوچ ہے نا، چاہے وہ نیشنلسٹ ہے چاہے وہ سیکولر. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ فیمیلز بیٹھی ہیں وہ. اچھا اب یہ دیکھیں یہ کسی عالم دین نے آج تک فیمیلز کو نکالا کہ یہ پروگریسو عالم ہے. اور دیکھیں بلوچوں کے اندر نا، میں آپ مجھے ایک بات بتائیں، عمان یہاں سے فیو 100 کلومیٹرز ہے. ہم نے یہ لیا ہوا بھی عمان سے ہے 1950s میں. اچھا یہ وہاں پہ عمان کے جو بلوچ ہیں ان کا حال دیکھیں اور ان کا حال دیکھیں. آپ گلف میں کمپیئر کر لیں نا، ان کے پاس بھی ساگر ہے، ادھر بھی وہی ہے. اور یعنی مطلب آپ یقین جانیں ان کا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال ہے. سر میں دیکھ کے آیا تھا، اگر فرض کریں میں آپ پلیز کمپیئر ود یعنی مطلب یہ جو مولانا ہے، اگر یہ وہ رولر آف دبئی اور رولر آف قطر اور ابوظہبی اور یہ رولر آف عمان، یہ جو ایمریٹس ہیں ساری، ان کے ساتھ اگر ان کو آپ کمپیئر کریں، ان کے پاس بھی تو وہی چیزیں ہیں، یا یہ کوئی اور کوئی آسمان سے اتر کے آگے وہی ٹیرین ہے، وہی سمندر ہے، وہی. یہ اگر آپ ان کو خدا نخواستہ یہ آپ سے جس طرح آپ سے 1971 میں ایسٹ پاکستان چلا گیا تھا، اگر یہ چلا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تو بلوچستان کے بغیر پاکستان کا تصور کیا ہے؟ آپ کا تو پورا ساحلی پٹی کاٹ دیا. سر نہیں ساحلی پٹی کی بات نہیں، تصور کے سب سے بڑا محل وقوع ہمارا بلوچستان 45% رقبہ ہے. ہاں تو اچھا وہ منرل رچ ریکارڈ سینڈک بیچز، آپ کی گیس میں بات نہیں، کچھ بھی ان کو نہیں ملا. کوئلہ، تانبا، آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہ روڈوں پہ نکل کے تو وہ اپنی وہ مانگ رہے ہیں. نہیں سر حالات تو بہت برے ہیں بلوچستان میں، صدرن بلوچستان. یہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ جو ہیں یہ بلوچوں کی تحریک ہے، انڈیجنس ہے. اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نہیں، جماعت اسلامی یہ اچھی بات ہے آپ نے کلیریفائی کر دی کہ یہ ایک انڈیجنس تحریک ہے. یہ انڈیجنس تحریک وہاں سے ہی شروع ہوئی ہے، یہ وہیں سے شروع ہوئی ہے. مولانا ہدایت الرحمان کا ساتھ دیا انہوں نے. یہ کوئی مولانا ہدایت الرحمان کے کوئی فورن تعلقات، اور یہ کبھی کہتے ہیں غدار ہیں، یہ کوئی غدار غدور نہیں ہے. وہ انہوں نے ان کو فوج کو کہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں بلوچ ہوں،
میں نے آئینی حقوق مانگتا ہوں. کل ایک وہ خاص بہن ہے بلوچ, اس نے کہا ہے کہ یہ اتنی 5500 فورس بھیج دی ہے انہوں نے بلوچستان پولیس کی, اور سر میں تو یہ حیران رہ گیا ہوں, میں تو غمزدہ ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ پتہ نہیں ہندوستان نے اٹیک کر دیا ہے کیا, اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ انہوں نے اٹیک کیا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات تھی, اب اپنے ہم یہاں پہ اپنی عزت, وہ کیا مانگ رہے ہیں یار. ہاں مطالبہ کیا ہے؟ میں مطالبات ان کے بہت کم, یعنی مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایف سی جو ہے نا وہ اس کی چیک پوسٹیں ہٹائیں, وہ ان کا جائز مطالبہ ہے. پھر یہ ٹرالر ہیں, ٹرالر مافیا, پورا جو سی آپ کا حیاتیات ہیں, جو سی کورل ہے اس کو پورا وہ ٹرالر کے ذریعے وہ آ جاتے ہیں. اب یہ تو ماہی گیر ہیں, وہ ٹرالر آ جاتے ہیں کراچی وغیرہ سے, کراچی میں آ جاتے ہیں, یہ پورا مافیا ہے. وہ جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اچھا یہ جو ہے نا, اب یہ دیکھیں اس میں نہیں ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے, اس میں فراڈ کرتے ہیں, پاکستان کا بھی نقصان ہے. $30 بلین کا چین کے ساتھ اس میں ٹریڈ پوٹینشیل ہے فشنگ کا. یہ ماہی گیر کا رائٹ ہے, یہ اس کا سمندر ہے, یہ پہلا رائٹ اس کا ہے, یہ سمندر اس کا ہے سر, اور کام ہی نہیں ہے گوادر. ہاں یہ گوادر کا یہ ڈیپ سی پورٹ جو نیچرل ہے, یہ اس پہ پہلا حق گوادر کے اس کا ہے. ٹھیک ہے نا, پنجاب میں اگر فرٹائل زمین ہے اس پہ پنجاب کا, دریاؤں پہ پنجاب کا حق ہے. ٹھیک ہے نا, سندھ میں اگر کوئی چیز ہے اس پہ اس کا حق ہے. دریاؤں پہ کے پی کے کا بھی ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, کے پی کے میں آپ یہ کہتے ہیں جی بجلی وہاں سے آتی ہے, گیس وہاں سے, تو اس پہ بھی ہے. لیکن پنجاب میں فرٹائل لینڈ ہے نا, تو اس میں خوراک اور یہ چیزیں, تو یہ ہماری انٹر ریلیٹڈ ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وہاں پہ جو مچھیرے ہیں وہ سمندروں پہ جو مچھلی ہے سب سے پہلے ان کا دیکھیں بھائی ان کا رائٹ ہے سر. اس کے علاوہ وہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی ذریعہ, نہیں کوئی. اچھا دوسری بات یہ, آپ وہاں پہ نہ اسکول ہے, کوئی کالج ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی اسکالرشپ نہیں دی ہوئی ان کو. ٹھیک ہے نا, کوئی وہاں پہ ابھی ان کے دھرنے کے بعد کوئی وائس چانسلر وغیرہ انہوں نے لگایا ہے, یہ چیزیں کریں. تو یہ کون سی یار مطلب یہ دنیا کا قانون ہے کہ آپ نے اس کے علاقے کے لوگوں کو آپ غریب رکھتے ہیں, اور اس میں, اور اس کی بات یہ کہ جو فارن کمپنیز وہاں پہ آ رہی ہیں اس میں لوگوں کو ملازمتیں بھی آپ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو مطلب یہ کہ میں سی پیک کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن نہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ تو غصہ چڑھے گا نا عوام کو کہ جی ہماری حالت دیکھیں, ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے پاس اسکول نہیں ہے, پھر ہماری یہ فشنگ کے رائٹس بھی چھینے جا رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے سامنے بلڈنگ نہیں. وہ کہتے ہیں, وہ بہن کہہ رہی ہے کو بلوچ کہ میں اپنے شہر میں اجنبی ہوں. یہ کیا بات ہے یار, آپ تو یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح. تو اس طرح تو پھر اب کیا کہتے ہیں, مطلب یہ تو آپ انوائٹ کر رہے ہیں غداری اور بغاوت. ہاں یہ اچھا. اب یہ دیکھیں وہاں پہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, آرمڈ ریبیلین ہے, اس میں مولانا اٹھ کے تو پیسفل اسٹرگل کی طرح آپ ان کو فورتھ شیڈول میں ڈال رہے ہیں, آپ ان کے اوپر مقدمے کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو ہائرلنگز ہیں, جو اسٹیٹ کے ایجنٹس ہیں, وہ پھر سوشل میڈیا پہ جی یہ مولانا نے یہ بات کر دی, یوسف خان مستی خیل نے یہ کہہ دیا. دیکھیں لوگوں کی بات سننی پڑے گی, آپ سننی تو پڑے گی. 2 دن پہلے 14 دسمبر 1971 کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی صاحب کی ویڈیو BBC کے اس کے اوپر رائٹرز پہ ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. 2 دن پہلے اور 16 کو انہوں نے سرنڈر کر دیا. اس کے بعد ان کی اتنی جرأت تھی, یا جو بھی اس میں حقائق تھے وہ کوئی ان پہ ڈالتا ہے, کوئی ریاست ان پہ ڈالتی ہے, وہ آ کے تو پھر انہوں نے 6 صفحوں کا ایک خط لکھا ہے جو کتاب میں شائع ہوا ہے صدر لغاری کو 1996 میں, جس میں انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ اپنی وہ پینشن یا جو بھی مراعات تھی ان کو وہ بحال کرنا چاہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ان سے آپ اگر حقائق سے چھپیں گے یا آپ اگر پیچھے جانا چاہیں گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گوادر میں ان کے متعلق یہ پھر اچھا. اس کے بعد ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں جی شراب خانوں کو بند کرنے کے لیے کچھ سیکولر بلوچ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ کیا کمی, تو مولوی ہے یا تو جماعت. بھائی شراب تو ہر دن میں بند ہے. اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے آپ نے اگر یہ شراب پینی ہے یا انلیگل پورے ملک میں شراب ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, بوٹ لیگنگ ہے یہاں پہ, کس نے آج تک روکا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ معاشرتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اوپنلی اس کو نہ کریں کیونکہ بلوچستان میں تو لائسنس ملے ہوئے ہیں, بھائی وہ نہیں لوگ وہاں پہ کرنا. آپ دیکھیں ہزاروں پردہ دار خواتین اور وہ ساری نکل رہی ہیں, وہ وہاں پہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں شراب پی کے, جو ان کو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں اور جو کرائم ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, وہ اس کے لیے مطالبہ ہے ان کا. آپ نے مزے کرنے ہیں آپ کریں, آپ گھر کی 4 دیواری میں. اینڈ پہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا فارن پالیسی کے حوالے سے, ریلیشنز کے بارے میں. ہماری جو امپورٹنٹ, ہماری جو لوکیشن ہے, ہماری جو کہتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اوپر سینٹرل ایشیا ہے,
ادھر ہمارے انڈیا ہے, چائنا بھی کنیکٹ کرتا ہے, اور لیفٹ پہ ہمارا بھی ابھی طالبان آ گئے ہیں افغانستان میں. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر, یہ جو کہتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا گول, باجوہ صاحب نے بھی تقریر میں کہا, خان صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم اب جیو اکنامکس کی طرف ہمارا ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہوگا ہمیں, اور فارن پالیسی پہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ کس طرح چیزیں آگے لے چلیں گی فارن ریلیشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں, فارن پالیسی کے اوپر سب سے اہم چیز یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو. ٹھیک ہے نا, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ یہ وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ جائیں, میں اکثر جاتا ہوں وہ ایک کوٹ پڑھنے کے لیے, تو قائد اعظم کا ایک کوٹ ہے ادھر کہ جی ہم تمام ممالک کے ساتھ, یعنی مطلب یہ ہے کہ اچھے تعلقات رکھیں گے, کسی کی آربٹ میں نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور اپنا وہ سارا کریں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم, یعنی مطلب یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرس. ٹھیک ہے نا, ہم نے بیگنگ باؤل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں, اور یہ جو ہمارے, یعنی مطلب یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے, جو اسٹیٹ کی ہماری ٹریجری ہے اور جو اس کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں, جو ریسیٹس بھی نہیں ہے ہماری, ٹھیک ہے نا, نہ ٹیکس بیس ہے, کرپشن ہے, بہت ساری پرابلمز ہیں. تو until and unless we are free from the shackles of IMF, ٹھیک ہے نا, اور ورلڈ بینک اینڈ آل دیٹ, یہ جب تک ہم ڈیٹ ری پے نہیں کر دیتے یا ان چیزوں سے ہم آزاد نہیں ہوتے, تو ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے, بنا ہی نہیں سکتے. ہم ہمیشہ کسی آربٹ میں رہیں گے, ٹھیک ہے نا, ہم چاہے وہ یو ایس کا, اب ملٹی پولیرٹی کی بات چل رہی ہے. ابھی ہم جب یو ایس کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہمارا ڈیلیگیشن چائنا چلا جاتا ہے ان کو بریف کرنے کے لیے, جب ہم یعنی مطلب چائنا جا رہے ہوتے ہیں تو ایک امریکہ چلا جاتا ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہماری جو اسٹرینتھس ہیں, جو چیز ہم لے سکتے ہیں وہ تب ہوگی جب ہم ہمارے یہاں پہ حقیقی جمہوریت آئے گی. دیکھیں, حقیقی جمہوریت تب آئے گی جب یہاں کا جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, ٹھیک ہے نا, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو لیڈرشپ آ جائے گی, اور وہ پھر خود سے اپنے ڈیسیجنز لے گی اور سارا کچھ کرے گی اس میں. جہاں تک کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے, اس کے اندر یہ بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم چائنا کے ساتھ جو میں نے اسکالرس کو سنا ہے کہ چائنا ول گو ٹو پلیسز اینڈ وی ہیو ٹو گو ود دیم. تو چائنیز کے ساتھ بات یہ ہے کہ وہ اب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ان کا, ہمارے ساتھ ان کی بڑی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سی پیک کے حوالے سے بھی. لیکن یہ ابھی وہ پاکستانی جو ہماری ریاست ہے وہ کوئی لگ رہی ہے کہ وہ سلو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلی گورنمنٹ میں ذرا تیز تھی سی پیک کے حوالے سے, اب وہ ذرا وہ ہو گئی. وہ رزاق داؤد صاحب نے ایف ٹی میں ایک آرٹیکل بیان بھی دے دیا تھا, پھر اس کے اوپر وہ چیف کو جانا بھی پڑا. پھر یہ ادھر اٹیک بھی ہو گیا تھا یہاں پہ داسو میں بھی ڈسٹرب چائنیز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد وہ یہ چائنیز گوادر سے بھی بڑے ڈسٹرب ہیں کہ گوادر میں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو حل کریں, تو وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے. تو اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ ریزسٹنس اور وہ رہے تاکہ وہ چائنیز کو بھی وہ کر سکیں نا, کیونکہ وہ اس میں, اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ بھی الزام مولانا پہ لگاتے ہیں کہ یہ شاید اسٹیٹ کو وہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ایک روم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ان کو چائنیز کو کہیں کہ جی یہاں پہ اب یہ تو مسئلے مسائل بڑے آ گئے ہیں تو اس کو ذرا تو رول بیک بھی, یہ بھی ان کا ایک ہے. لیکن یہ انڈیجنس رائٹس موومنٹ ہے, ان کو سی پیک میں کوئی مسئلہ نہیں ہو, کہتے ہیں ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں, ہماری ترقی ہو, تو ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے باقی یہ بتایا ہے نا سارا محل وقوع, روڈ ٹو پیس ود انڈیا گوز تھرو کشمیر, ٹھیک ہے نا. یہ سمپل اینڈ ویری کلیئر. جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور وہ کیسے ہوگا, وہ ہوگا اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق. they have to give them the right of self determination. یہ تو ہو گیا ہمارا ایسٹرن بارڈر, ٹھیک ہے, ہاں جی. اس میں یہ تو بس کلیئر ہے, اس کے بغیر تو ہماری انڈیا کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی. سمپل اینڈ ویری. ویسٹرن بارڈر پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں, افغانستان میں کو ہمیں ایک نا ڈفرینٹ ملک کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ ہمارا کوئی صوبہ نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا,
ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا سوچنے کا سٹائل ہاں اس میں یہ جو ہے نا ایک وہ جو پالیسی ہوتی ہے ان کی یہ جو ان ڈیپتھ پالیسی اور اسٹریٹجک ڈیپتھ, ہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور یہ اس طرح کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ آپ کی آگے جنریشنز پے کریں گی اس کا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ آپ کے اوپر جب بھی آپ کوئی اس طرح کی آتی ہے نا اوور پاورنگ نیبر جب کسی چیز پہ وہ کرتی ہے تو اس کی آگے ریپرکشنز ہوتی ہیں. یہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کو پھر فیس کریں گی. اگر فرض کریں ایک ابھی 40 ایئر سے لڑ رہے ہیں افغانستان میں, پاکستان کے لیے کوئی خیر کے جذبات نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ طالبان ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا تھا. ابھی کل ذبیح اللہ مجاہد کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا, وہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی اسلامی نام کی چیز نہیں ہے اس طرح کی. ہاں نہیں, وہ دیکھیں وہ نہیں سمجھتے پاکستان, وہ دیکھیں پاکستان جو طالبان کا فٹ سولجر ہے نا وہ ان کے خلاف ہے. یہ تو ان کے ساتھ وہ ہے ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. وہ طالبان ان کو دیکھیں وہ ساروں کو انہوں نے, ملا عمر نے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو مرزا اسلم بیگ صاحب آرمی چیف رہے ہیں پہلے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملا عمر کے پاس ایک نمائندہ گیا اور اس نے مجھے ان کے ایک میسنجر نے مجھے پیغام بھیجا کہ ملا عمر نے پاکستانی افواج کی جو غلطیاں تھیں وہ بس معاف کر دیا ہے, کہ درگزر کر دیا ہے. ادروائز تو انہوں نے جو کیا ہے ان کے ساتھ, تو آپ دیکھ لیں ان کی کتاب پڑھ لیں, وہ ملا عبدالسلام ضعیف کی, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے آج بھی یاد ہے, وہ کوئی آئی کا آفیسر تھا, اس نے مجھے کہا کہ یور ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی, اور وہ ان کو حوالے کر دیا, پکڑ کے دے دیا. ابھی بھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ہماری قید میں رہے ہیں. ہاں یہ مطلب ملا عبدالغنی برادر, ٹھیک ہے. تو یہ افغانستان کی جو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ طالبان کے اوپر ان کی کوئی وہ ہے انفلوئنس ہے, وہ یہ غلط ہے. ہاں وہ یہ تھینکفل ہیں کیونکہ وہ ریفیوجیز رہے ہیں یہاں پہ, تو ان کی ایک سینس آف بلانگنگ ہے پاکستانی نیشن کے ساتھ. وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو ان کی سٹیٹمنٹ پہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, وہ جب کسی سے ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں, قوم کی بات کرتے ہیں. پاکستانی قوم نے ان کے ساتھ دیے, افغانوں کا ان کو شیلٹر دیا. جب وہ آئے ہوں گے تو جو کوئی انیشیلی فوڈ اور کھانے وغیرہ وہ تو لوکلز نہیں تھوڑا بہت کی ہوگی. نہیں وہ دیکھیں انہوں نے مہمان, یہ پاکستانیوں نے ابھی بھی 14 لاکھ ادھر ہیں, 6 لاکھ لاہور میں, ٹھیک ہے نا, نان ڈاکیومنٹڈ افغانز ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں. کراچی میں 10 لاکھ ہیں, کراچی میں, کابل, کوئٹہ, پورے دنیا میں سب سے زیادہ افغان کراچی میں ہیں. اتنے نہیں ہیں جتنے کابل میں ہو یا کوئٹہ میں ہو یا پشاور میں ہو, سارے ادھر کراچی میں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو ایک جگہ دی ہے. دوسری بات یہ کہ افغان ایک دس از ہوم اوے فرام ہوم فار دیم. ان کے ہمارے تعلقات ہیں. افغانوں کو جیتنے کا نا ایک طریقہ ہے جو قاضی صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا, اور ان کی ایک تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغان بیسیکلی نا بڑی ایموشنل قوم ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو پوئٹری سے بڑا لگاؤ ہے. اور جو علامہ اقبال کی جو فارسی کلام اقبال ہے اس کا ان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے, اور اس نے تاجکستان میں اور افغانستان میں بڑا, یعنی مطلب یہ کہ ایک ریولیوشن لے کے آئی ہے یہ جو علامہ اقبال کی پوئٹری ہے. صحیح. تو اس کو یوز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, زیادہ سے زیادہ. اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک اپنائیت اور اپنی یہ ایسوسیشن بن جاتی ہے نا, کیونکہ ہاں یہ پورے بر صغیر میں ہے, لیکن خاص طور پہ افغانستان کے اندر, ان کی جو علامہ اقبال کی ایران میں بھی پڑھا جاتا ہے. ہاں یہ وہ جو فارسی اسپیکنگ یعنی مطلب ایران, افغانستان اور تاجکستان, ان تین کو ہمارے ساتھ جوڑنے والا علامہ اقبال ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا جو فارسی کا کلام ہے علامہ اقبال کا, وہ اردو کے کلام سے زیادہ افیکٹو ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس پورے خطے کے اندر ایک نئی, یعنی مطلب جو وہ پڑھتے ہیں نا جب آپ اس کو, اور جب وہ اس کو قاضی صاحب کو فارسی آتی تھی تو وہ ایران میں اور جب ادھر جاتے تھے تو وہ اس میں فارسی میں گفتگو کرتے تھے, تو وہ اسی لیے ان کی بڑی وہاں پہ ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہو گئی تھی, اور یہ اس چیز میں ایسا. تو یہ پاکستان کو اس پہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو اسکالرز ہیں اور اسٹیٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ علامہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ
وہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہے نا، اور وہ اس پہ وہ سوچیں. دوسری ایک بات یہ دیکھیں، کسی بھی باہر ملک کے اندر اگر کوئی آتا ہے تو وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر مداخلت کریں. یہ کہتے ہیں پوری دنیا کہ ہم نے طالبان کی پشتیبانی کی. جو طالبان کو اندر سے جانتے ہیں وہ اس چیز سے وہ نہیں کرتے. جو ان کی آئیڈیالوجی کو جانتے ہیں، جس طرح وہ کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ان کی اگر کوئی ہوگی اسٹریٹجک لیول پہ اوپر کوئی کوآپریشن ہوگی وہ ہوگی. لیکن چونکہ اب وہ طالبان آگے ہیں، وہ ریلیجیس مائنڈیڈ ہیں. ایک طرف آپ کے پاس ایران میں تھیوکریسی ہے، اسی طرح افغانستان میں آپ کے پاس تھیوکریسی آ جائے گی. تو ہم ان سے بہت ایڈوانس ہیں. اگر ریلیجیس تھاٹ میں دیکھا جائے، ہمارے پاس بہت علماء کرام اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور جماعت اسلامی ان کو وہ چیزیں دے رہی ہے کہ آپ یہ تھیوکریسی نہ بنیں. آپ کیونکہ جماعت اسلامی تو خود جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے نا، یعنی جمہوری نظام پہ پاکستان کے آئین میں کنٹریبیوٹ. تو یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ جو ان کی طرف سے یہ جا رہے ہیں، یہ وہی نظام لے کے بتا رہے ہیں جس میں آج کل جو کرنسی آف دا ایج ہے اس کے اوپر ایکسیپٹنس مل سکے ان کو، یہ چیزیں ہو سکیں. لیکن ان کو اپنی برانڈنگ اور اپنی چیزوں پہ وہ ایک فورن ایلیمنٹ ہے. ہمارا ان کے ساتھ صرف اتنا کام ہے کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں، اور ہم اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے ہماری وہ افغانوں کے ساتھ ہے. ان افغانوں کے ساتھ ہماری کانسٹیچوئنسی کس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات سے ہو سکتی ہے، ہمارے ان کے لیے اچھے خیر خواہانہ جذبات سے ہو سکتی ہے. ہم ان کی اس میں مداخلت نہ کریں، اس سے ہو سکتی ہے ان کی آزادی اور ان چیزوں کے اوپر ہم وہ یعنی مطلب نہ کریں. اور یہ جو مطلب یہ کہ ان چیزوں سے احتراز کریں جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس سے میں مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری آزادی اور ہماری ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ان چیزوں، وہ ایک علیحدہ قوم ہے، ایک علیحدہ کنٹری ہے، اس کو ایز اے. اور دوسری بات یہ، پاکستان کو اس کی ریکنسٹرکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. ادروائز وہ کوئی اور آئے گا اور وہ لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی انڈیا بھی آ سکتا ہے. ہاں، انڈیا بھی آ سکتا ہے. اور طالبان کی جو شیر عباس تانکزئی ہیں ڈپٹی فارن منسٹر، وہ انڈیا میں سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ انڈیا سے ہماچل پردیش سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ تو انڈین ملٹری اکیڈمی میں وہ رہے ہیں. تو دہرادون، سوری ناٹ ہماچل پردیش. وہی ایک لنک بنے تھے وہ ڈسکشنز کا. ہاں وہ بنے، ان کے تعلقات ہیں طالبان کے اندر فٹ سولجرز میں انڈیا کے لیے اچھی وہ ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھی نیک. تو وہ اس چیز کو یہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں وہ ہم. اور یہاں پہ لوگ اکثر خاص طور پہ جو اسٹیٹ نیریٹو کو فالو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دس ہیز ڈانڈ اپون اس، دس از اے مومنٹ آف ریکننگ فار اس. ٹھیک ہے نا، ہم یہ لوگ نہیں ہیں. ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری لیڈرشپ قائد اعظم جیسی تھی. ٹھیک ہے نا، ہم مسلم لیڈرشپ اور جو اسلامک رینیسنس اور ان چیزوں کا، اور علامہ اقبال کی تھاٹ تھی ہمارے پاس، وہ طالبان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، طالبان کے پاس تو ملا عمر کا ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن، اور وہ ٹھیک ان کے پاس جنگ کی مہارت ہے، لیکن ان کے پاس تو ایک سوسائٹی ہے. یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا انٹلیکچوئل لیول بہت آگے ہے. ہم یہ جو زیادہ ڈیپتھ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. جو بھی جس طرح بھی اللہ نے ہمیں بنا دیا، ہمیں نا نیوکلیئر پاور. اس بات ہے انٹلیکچولی نو ون کین بیٹ اس. ٹھیک ہے نا، ہماری قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ کسی کی بھول ہے. یہ جو بھی ہمارے اندرونی ویری اسٹرانگ پوائنٹ. ہاں جی، ہمارے اندرونی اختلافات یہ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی وجہ ہمارے مطلب اسٹرانگ تھاٹس، یہ جو انٹلیکچوئل تھاٹ ہے اس کی وہ ریزن دیکھیں، یہ اب ریزن ہے. ہم نے دیکھیں انٹلیکچوئل ہماری جو سوسائٹی اور قوم کی جو پرورش ہوئی ہے وہ اس تھاٹ کے، دیکھیں غلطیاں اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کا ایک مرکز و محور بھی ہوتا ہے. ہمارا مرکز و محور جو تھاٹ کا ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ تو ایمان ہمارا اپنی اس ملک پہ ہے نا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ملک پہ جب بات آئے گی نا تو سب کچھ پھر ختم ہے. پھر ایوری تھنگ از اینڈیڈ. پھر ملک پہ ابھی یہ میں گوادر کے اندر یہ خواتین جو اپنے سول رائٹس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے مطالبات جائز ہیں، یہ سول رائٹس موومنٹ ہے. اب یہ کوئی ہندوستان نے حملہ تو نہیں کیا ہوا. یہ کون بات کرتا ہے؟ یہ کل کے جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، ابھی یہ
شعور ان کے اندر آنا شروع ہوا ہے. وہ جب میں خود یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جس سے ملک کو نقصان ہو. ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں نا. اگر ہم ادھر بیٹھے اس لیے ہیں کہ کوئی اچھی کوئی کنسٹرکٹیو بات نکل آئے. ہم ہمارے ہاں تو ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم کسی کی کو تذلیل کریں یا کوئی انتشار پر. ہمارا یہ کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بہترین مفاد میں بات کریں. اگر کسی پر تنقید کرنی ہے تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں, جائز تنقید کریں, اور اس لیے کریں کہ وہ اصلاح ہو جائے اس کی. اس سے ہمارا اگر ہو نہ ہو وہ ان کی اوپر ہے. ہمارا کام ہے بتانا, ٹھیک ہے نا. ہمارا کام ہے کہ جو آپ نے یہ کیا, اگر وہ مانے نہ مانے ہمارا ان کے اوپر کیا, یا میرا تو کسی کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نہ. میں کوئی کلیم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اختیار ملے یا کوئی چیز اس طرح. میں اگر بات کر رہا ہوں تو میری پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ ہے کہ میں یعنی مطلب اس دھرتی کا بیٹا ہوں, اور میں اس نظریے سے بات کر رہا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک کمزور نہ ہو, اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کسی کے آگے کی محکوم نہ ہو, ٹھیک ہے نا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو برا بھلا کہے, میں نہیں چاہتا کہ قرض لے, میں نہیں چاہتا کہ اس کی اداروں کے اوپر کوئی بات کرے, میں نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف سول رائٹس موومنٹ اس کے ملک کے اندر شروع ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پھلے پھولے, یہ سارے لوگ اس میں یعنی ملک کی ترقی. جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں, وہ جب ملک کی بات آتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یو کے میں, برطانیہ میں آپ دیکھ لیں. ہم ابھی تک ان کی وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی انہوں نے جو نظام اپنے ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے. وی آر تھنکنگ ود اے بورڈ مائنڈ. اٹ شوڈ اینڈ ناؤ, ٹھیک ہے نا. اٹ شوڈ اینڈ ناؤ. وی شوڈ become masters of our own destiny. واہ, میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے کوزے میں بند کر دی ہے ساری بات. تھینک یو قاضی صاحب, بڑا اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے. ہم نے فورن پالیسی پہ بات کی, اکانومی پہ بات کی, جماعت اسلامی پہ بات کی. تو انشاءاللہ دوبارہ ایک سیشن رکھیں گے. جی شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں آنے کا, اور بڑا اچھا لگا اس طرح کی نا ڈسکشن کرنا. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں, جو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں, جو ماڈریٹ جن کے ویوز ہیں, ان سے بات کی جائے. رائٹ لیفٹ, جس مرضی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.